بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے فرمایا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ جناب نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اگر تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ ممکن ہے اگر تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے کہ تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی صورت میں کھڑے ہیں۔ فرمایا اے ملک الموت اگر فاجر تم کو ایسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار کیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند دانا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عقلمند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ آپ اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے، آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ آپ نے سارا معاملہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے دعا کیجئے جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہو آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے، فقیروں اور اہل حاجت کو بلوائیے تاکہ وہ کھانا کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی، سب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا، جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جاتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لقمہ اس کے منہ تک پہنچایا، پھر اس نابینا شخص نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کی جو حالت دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کی سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اب بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ آپ نے خدا سے دعا کی کہ خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقرر کر چکا ہے، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیکہ یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ملک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس چلے گئے اور اپنے موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے خداوند تو نے سنا جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزومند رہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور جب آپ مناسک حج سے فارغ ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور بہت سے مویشی تھے۔
تو انہوں نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اچھے طریقے سے اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو راستوں میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا اور آپ کے مال کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آ پہنچا اور کہا کہ یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرض کرو یہ صندوق سونا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے تم جو چاہو وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا جب تک اس کو کھولو گے نہیں اس کا حساب و کتاب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی۔ اس نے کہا اب جب تک اس عورت اور تمہارے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلنے لگے اور فرمایا جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اس صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی اس صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صندوق اور تمام ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اور جب اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی تو وہ بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ سے کہا اے میرے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اور اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ اپنے خدا سے کہیں کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی جانب دوبارہ دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ پہلی کی طرح پھر خشک ہو گیا۔ تو اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا ہاتھ دوبارہ ٹھیک کرنے کی دعا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ہاتھ کے صحت یاب ہونے کے لیے دعا اس شرط پر کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ پھر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو اور تمہاری حرمت اور تمہارے اموال سے باز رہوں گا، اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، مگر میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو عطا کر دیا۔ بادشاہ کی یہ بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو، میں تمہاری تعظیم کروں، تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا کریم ہے، تم نے مجھے اپنے دین کی طرف راغب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام کو رخصت کیا وہ روانہ ہو گئے۔ ملک بابل سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام سے ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد آپ کبھی کبھار اپنے اہل خانہ کو ملنے کے لیے مکہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ادائیگی حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ یہ خواب اس عظیم پیغمبر کے لیے ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کریں اور ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب شیطانی وسوسوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 راتوں میں بھی یہی خواب دیکھا جو اس امر کے لیے لازم ہونے اور اسے جلد انجام دینے کے لیے تاکید تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ شب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات کو یہ خواب دیکھا، اور عرفہ اور عید قربان یعنی 9ویں اور 10ویں ذی الحج کی راتوں میں بھی خواب کا تکرار ہوا، لہٰذا آپ کے لیے اب اس میں ذرا سا بھی شک باقی نہ رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو اسی عظیم الشان باپ کے وجود کا ایک حصہ تھا جس نے صبر و استقامت اور ایمان کی درس اپنی چھوٹی سی عمر میں حاصل کر لیا تھا۔ اس نے خوشی خوشی خلوص دل کے ساتھ اس فرمان الہی کا استقبال کیا اور جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی تو شیطان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان سے کامیاب ہو کر نہ نکلیں۔ کبھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ کے پاس آتا اور ان سے کہتا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ دور ہو جا اور ایسی بات نہ کر، وہ تو بہت مہربان ہیں اور اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ اصولاً کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ شیطان نے اپنے وسوسے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا نے انہیں حکم دیا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ان کا فرض ہے اور سوائے رضا و تسلیم کے کوئی دوسرا راہ نہیں ہے۔ پھر شیطان ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں ورغلانے لگا۔ ان سے بھی کچھ نہ حاصل ہو سکا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم و رضا کا پیکر پایا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، ابراہیم علیہ السلام، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نور ایمان اور نبوت کے پردوں میں سے اسے پہچان لیا، چلا کر کہا کہ دور ہو جائے دشمن خدا۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشعر الحرام آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔ وہ جمرہ اولا کے پاس آئے، شیطان کو دیکھا، اس کو 7 پتھر مارے۔ اس کے بعد وہاں سے جمرہ دوم پر آئے، وہاں شیطان کو دیکھا تو دوبارہ 7 پتھر مارے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ میں آئے اور پھر اسے پتھر مارے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود سے مایوس کر دیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فداکار بیٹے نے اس بنا پر باپ کی اس ماموریت کی انجام دہی میں مدد کی اور ماں کے رنج و غم میں کمی کی۔ جس وقت وہ اسے زمین مینا کے خشک اور جلا دینے والے گرم پہاڑ کے درمیان قربان گاہ میں لائے تو بیٹے نے کہا، ابا جان، رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجیے تاکہ میں فرمان خداوندی کے عمل درآمد ہونے کے وقت ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے میرے اجر میں کمی نہ ہو جائے۔ ابا جان، چھری تیز کر لیجیے اور تیزی کے ساتھ میرے گلے پر چلائیے کہ اسے برداشت کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ ابا جان، میرا کرتا میرے بدن سے پہلے ہی اتار لیجیے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میری ماں اسے دیکھے تو دامن صبر اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ پھر مزید کہا، میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجیے گا اور میرا کرتا ان کے لیے لے جائیے، جو ان کی تسلی کی خاطر اور تسکین کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ اس سے بیٹے کی خوشبو سونگیں گی اور جس وقت دل بے قرار ہوگا تو اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی، اس طرح یہ ان کے درد دل میں کمی کا باعث ہوگا۔ آخر وہ حساس لمحے آن پہنچے جب فرمان الہی کی تکمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی مقام تسلیم کو دیکھا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے رخسار سے بوسے لیے اور اس گھڑی دونوں رونے لگے
قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جب دونوں آمادہ ہو گئے اور اب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا، بعض نے کہا کہ پیشانی خود ان کی فرمائش پر زمین پر رکھی گئی تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور پدری جذبات جوش میں آ جائیں اور فرمان خدا کے اجر میں رکاوٹ بن جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی اور تیزی اور طاقت کے ساتھ اسے بیٹے کے گلے پر پھیر دیا، جبکہ ان کی روح جان میں تھی اور صرف عشق خدا ہی کی راہ میں کسی شک کے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ لیکن تیز دار چھری نے بیٹے کے لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے تو دوبارہ چھری کو چلایا، لیکن پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس موقع پر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اس وقت ہم نے ندا دی اور پکار کر کہا، اے ابراہیم، خواب میں جو حکم تجھے دیا گیا تھا تو نے پورا کر دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جگا دیا کرتے ہیں، ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں، اور ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ان کا فرزند ہی ان کے ہاتھ سے چلا جائے۔ ہاں، جو شخص سراپا ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس کی نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ بے شک یہ اہم اور اشکار امتحان ہے۔ جس وقت یہ کام انجام پا چکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے پکار کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور عظیم فداکار کے باپ نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی دوران اس غرض سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام بھی نہ رہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مینڈھا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور اس مراسم حج اور سرزمین مینا میں آنے والوں کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کو اس کی فدیہ قرار دیا۔ اس ذبح کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زیادہ وسعت پا رہی ہے۔ اس وقت ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد میں 20 لاکھ سے زیادہ مینا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ بڑا مینڈھا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دیا گیا، اس بارے میں زیادہ تر مفسرین اس بات کے معتقد ہیں، کہتے ہیں اسے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مینا کے پہاڑوں کے دامن سے نیچے اترا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے تھا۔ خدا نے نہ صرف اس دن کے عظیم امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی تعریف و توصیف کی، بلکہ اس کی یاد کو جاویدانی بنا دیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ابراہیم کے نیک نام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے دیا اور آنے والی سب نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام باک باز اور کوئے دوست کے دلدار عاشقوں کے لیے رہنما بن گئے، اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاویدانی بنا دیا۔ وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے، وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا، اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا، پوچھو۔ کافر نے پہلا سوال پوچھا، جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ کافر نے دوسرا سوال پوچھا، جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو پھر اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ کافر نے تیسرا سوال پوچھا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو تم اسے کیوں مانتے ہو؟ بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مار ڈالا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا؟ بزرگ نے کہا، یہ اس کے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ قاضی نے کہا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلا اللہ کی مرضی سے مارا تو یہ اس میں مجھے ذمہ دار کیوں ٹھہراتا ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، پھر اس پر مٹی کے ڈھیلے نے کیسے اثر کیا؟ اس کے تیسرے اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ اسے درد نظر تو نہیں آتا، مگر یہ اسے محسوس کیوں کر سکتا ہے؟ کافر اپنے سوالوں کے جواب سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری عشاء اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ رہی تھی۔ ایک رات میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے جن میں مشغولیت کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے جاتی رہی۔
چنانچہ میں نکلا کہ شاید عشاء کی نماز کی جماعت بصرہ کی کسی مسجد میں مل جائے، لیکن تمام لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور مساجد بند ہو چکی تھی۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے سوچا کہ بلا شبہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے، اکیلے پر 27 درجے۔ تو میں نے عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوں جو کہ گھوڑوں پر سوار ہے اور ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور میں ہانکتا ہوں اپنے گھوڑے کو لیکن وہ نہیں مل سکتا ان کو۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا، نہ تھکا تو اپنے گھوڑے کو، کیونکہ نہ مل سکے گا تو ہم کو۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تو نے نہیں، اس لیے تو ہم سے نہیں مل سکے گا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کا ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمعی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب کمی کی تو پھر بھی خاموش رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میرے بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے کا ستایا ہوا ایک مفلس شخص کسی امیر آدمی کے پاس چلا گیا اور اسے اپنے حال سے آگاہ کرنے کے بعد مدد کا طلبگار ہوا۔ وہ امیر شخص مال و دولت تو رکھتا تھا مگر اخلاق جیسی نعمت سے بہرہور تھا۔ اس نے اس مفلس شخص کو ڈانٹا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دیں۔ اس مفلس شخص کو اس بد اخلاق امیر کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ اللہ عز و جل نے اس امیر شخص کے ساتھ ایسا کیا کہ اس کی تقدیر بدل گئی اور پے در پے نقصانات کی وجہ سے اس کے املاک برباد ہو گئے اور وہ اس عزت و وجاہت سے محروم ہو گیا جس کی بنا پر وہ مغرور ہو چکا تھا۔ قانون قدرت ہے کہ جب کسی پر زوال آتا ہے تو کوئی اس کا نہیں رہتا۔ اس کے تمام ملازم اور عزیز و اقارب اس سے جدا ہو گئے اور اس کے ملازموں میں سے ایک ملازم ایک اور امیر شخص کے گھر ملازم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملازم اپنے آقا کی خدمت میں مشغول تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ اس امیر شخص نے جو کہ خدا ترس تھا، اس نے اپنے اس خادم کو بھیجا کہ وہ سائل کو جا کر کھانا کھلائے اور اس کی حاجت پوری کرے۔ خادم کھانا لے گیا اور جب واپس آیا تو شدت غم سے بے حال تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جیسے اسے کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ اس امیر شخص نے اس گریہ زاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جو شخص دروازے پر صدا لگا رہا تھا وہ کسی وقت بہت زیادہ دولت مند تھا اور میں اس کے ملازموں میں شامل تھا۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ اس امیر شخص نے جب ملازم کی یہ بات سنی تو کہا کہ تو نے اس کو تو پہچان لیا، لیکن کیا تو نے مجھے بھی پہچانا ہے؟ میں وہی مفلس شخص ہوں جو اس کے پاس اپنا سوال لے کر آیا تھا مگر اس نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ آج تو اسے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا مگر وہ فرعون ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی، قحط کا عالم تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وعظ فرما رہے تھے، ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا
اور اولاد فاقہ کرنے لگی، دعا فرمائیے بارش ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا اور ابر کا نام و نشان نہ تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھتے ہی پہاڑوں کی مانند بادل چھا گئے اور چھاتے ہی مینا برسنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ مینا شروع ہو گیا اور اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش انور سے پانی کے قطرے گرنے لگے۔ پھر یہ مینا بند نہیں ہوا بلکہ ہفتے کو بھی برستا رہا، پھر اگلے دن اور پھر اس سے اگلے دن بھی برستا رہا، حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعے تک برستا ہی رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے جمعہ کو وعظ فرمانے اٹھے تو وہی اعرابی جس نے پہلے جمعے میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مال غرق ہونے لگا اور مکان گرنے لگے، آپ پھر ہاتھ اٹھائیے کہ بارش بند ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر بارش رکنے کی دعا فرمائی۔ حضور اکرم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف آپ کی انگلی جاتی اس طرف سے بادل پھٹتا جاتا اور مدینہ منورہ کے اوپر سارا آسمان صاف ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی۔ کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے، تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے بہت پریشان ہوئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل پڑے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کر بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ تو آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا، اب آپ کی باری ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 2 درخت کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دیکھتا ہے ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کہ سپہ سالار ریچھ والے کو بولے، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہوا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے شکوے کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھتا ہے وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام،
सामने उसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है, वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका और मेरे शहजादे। तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये सब तमाशा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में 2 बैल रहते थे। इनमें बड़ी दोस्ती थी। वो हर आफत का मिलकर मुकाबला करते और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहा करते थे। एक बार एक शेर ने उन पर हमला कर दिया, मगर दोनों ने मिलकर उसे ऐसा मारा कि शेर को दुम दबाकर भागना पड़ा। इसके बाद फिर किसी दुश्मन को जुर्रत न हुई कि उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। इत्तेफाक की बात देखिए कि उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहा करती थी। उसे बैलों की ये दोस्ती और मोहब्बत सख्त नागवार थी। वो हमेशा इस टो में रहती कि मौका मिले तो दोनों के दरमियान फूट डाल दे। लोमड़ी की मक्कारी तो ज़रबुल मिसल है। उसने अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चक्कर चलाया और दोनों बैलों के कान एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसे भरे कि वो एक दूसरे से बदजन हो गए। उनकी दोस्ती का रिश्ता टूट गया और अब वो दोस्त के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लोमड़ी अपने मकसद में कामयाब हो गई। बैलों की इस नाइत्तफाकी का इल्म किसी तरह शेर को भी हो गया। चुनाचा उसने अपनी शिकस्त का बदला लेने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उधर आ निकला। इसने आते ही एक बैल पर हमला कर दिया। दूसरा बैल अपने साथी को बचाने के बजाय बिल्कुल आगे ना बढ़ा। शेर ने उसके टुकड़े कर दिए, फिर दूसरे पर झपटा और इसे भी चीर फाड़ कर रख दिया। इस तरह वो दोनों बैल अपनी नाइत्तफाकी के बायस हलाक हो गए। सच है, इत्तेफाक और इत्तेहाद में बरकत है और बेइत्तेफाकी से हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफैक्ट्स में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंसानी दिमाग के बारे में 9 ऐसे दिलचस्प और हैरत अंगेज फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग तकरीबन 100 अरब न्यूरॉन्स या न्यूरोसेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो एक दूसरे के साथ ट्रिलियंस कनेक्शंस के जरिए जुड़े होते हैं। इसलिए हमारा दिमाग इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। फैक्ट नंबर 2, इंसानी दिमाग के बारे में एक और दिलचस्प मालूमात ये भी है कि इंसान का दिमाग जिस्म की ताकत का तकरीबन 20% खर्च करता है, जो कि जिस्म के वजन का तकरीबन 2% होता है। फैक्ट नंबर 3, आपका दिमाग मालूमात को 120 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से पेश करता है, जो कि काफी तेज है। इसलिए हम अपने आसपास होने वाली चीजों का जवाब बहुत जल्द ही दे सकते हैं और काफी पेचीदा ख्यालात और आइडियाज को सोच सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, इंसान का दिमाग 2.5 पीटाबाइट तक डाटा स्टोर कर सकता है, जो कि तकरीबन 30 लाख घंटों के टीवी शो के बराबर होता है। ये इस वजह से होता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई तजर्बा करते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज और कनेक्शन को बनाता रहता है। फैक्ट नंबर 5, हमारा दिमाग हमेशा खुद को रिवायर करता रहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जो कि इसे हौसला अफजाई और तवानाई हासिल करने में मदद करता है। इसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी में सीखने और तरक्की करने की सलाहियत बढ़ती रहती है। फैक्ट नंबर 6, इंसानी दिमाग का सबसे अजीब फैक्ट ये है कि हमारे दिमाग का बायां हिस्सा दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और दिमाग का दायां हिस्सा बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि अगर दिमाग के एक हिस्से में कोई मसला पैदा हो जाए तो इसके ऑपोजिट जिस्म के हिस्से को पैरालाइज होने का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई काम पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नामी एक न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है, जो कि खुशी और इनाम के साथ मुंसलिक होता है। इसी वजह से हमें खुशी और हौसला अफजाई का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 8, हमारा दिमाग तस्वीर या विजुअल्स को 60,000 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से हम अक्सर अल्फाज के मुकाबले में तस्वीर या पिक्चर को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर हर शख्स का दिमाग तकरीबन 50,000 ख्यालात या थॉट्स को जनरेट करता है और उसमें से तकरीबन 70% के करीब मनफी ख्यालात ही होते हैं। दोस्तों, ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग की अहमियत को समझें और इसकी हिफाजत के लिए सही ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।